بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر بھارت عالمی کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ہار گیا۔ عام تاثر تو یہی تھا کہ بھارت اپنی ہوم کرکٹ گراؤنڈ پر فائنل میچ بھی جیت جائے گا۔ قبل ازیں وہ 10 میچ مسلسل جیت چکا تھا۔ بھارت ایک ناقابل شکست ملک تصور کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ آج بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی کھلاڑی، کوئی شخص ایسا ہو جو بھارت کی شکست پر خوش نہ ہو۔ آج وہ آسٹریلیا کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، آسٹریلیا چھٹی بار عالمی چیمپئن بنا ہے۔ پاکستان ایک بار بنا ہے، تو پاکستان پتہ نہیں 20 سال سے ہم یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ آسٹریلیا پہلے ہی ایک دنیا میں مانا ہوا ملک ایسا ہے جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، اور کرکٹ کا وہاں پر بڑا دبدبہ بھی ہے کہ وہاں لوگ اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں۔ 1.25 لاکھ تماشائی تھے جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کھیل رہی تھی، تو اسے مخالفانہ نعروں کا سامنا تھا۔ آج آسٹریلین ٹیم نے اتنا خوبصورت کھیل کھیلا کہ 1.25 لاکھ تماشائیوں کو خاموش کر دیا۔ اس کے کھلاڑی ٹریوس ہیڈ نے اس حساب شکن جنگ میں آسٹریلیا کی کامیابی کو یقینی بنایا۔ بھارت کو 43 اوور میں 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بھارت کی ٹیم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ آج آسٹریلیا سے ہار جائے گی۔ مسلسل 10 میچ جیتنے والی ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بھارتی کھلاڑی رو پڑے تھے۔ رونا تو چاہیے۔ جس طرح پاکستان کو ان لوگوں نے ایک میچ میں دانستہ ہار کر پاکستان کے لیے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات کو کم کر دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ بھارت کا ورلڈ چیمپئن بننے کا خواب پھر کینگروز نے کہ بھارتی سرماؤں کا سارا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا، ان کا باخواب بننے کا خواب منتشر کر دیا۔ پورے ٹورنامنٹ بھارت کی جو شکست ہے، اس سے آسٹریلیا نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ ٹریوس ہیڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خطرناک کھلاڑی ہے۔ اس نے 2003 میں بھی بھارت نے شکست کھائی تھی اس آسٹریلیا ٹیم سے۔ اب کی بار تو آسٹریلیا ٹیم نے ہنستے کھیلتے بھارت کو شکست دے دی۔ یہ ٹریوس ہیڈ کا کمال ہے کہ اس نے اچھا کھیل کھیلا اور بھارت کو 241 کا جو ہدف تھا، 241 کا ہدف بآسانی 43 اوور میں مکمل کر لیا۔ کہتے کہ 122 گیندوں پر 137 رنز بنائے۔ آسٹریلیا نے پہلے بالنگ کرنے کا جو فیصلہ کیا، اس نے بآسانی 6 وکٹوں سے پوری بھارتی ٹیم کو ہرا دیا۔ ٹریوس ہیڈ کو شاندار کھیل پر مین آف دی میچ کا اعزاز دیا گیا۔ 1 لاکھ تماشائی ایک طرف تھے اور 11 آسٹریلوی کھلاڑی ایک طرف تھے۔
وہ کسی نے بنایا اس کے لیے کہ نہ بالنگ کام آئی، نہ بیٹنگ کام آئی، نہ شرما کام آیا، نہ کوہلی کام آیا، نہ شامی کام آیا۔ بہرحال وراٹ کوہلی کو مین آف دا ٹورنامنٹ قرار دیا گیا ہے۔ وہاں پر سچن ٹنڈولکر بھی تھے، آئی سی سی کے چیف بھی تھے۔ یہ پاکستان کی ٹیم ہم سب زیادہ لیتے ہیں کیوں آؤٹ ہوگی، رہ گئی۔ پاکستان کی ٹیم نے کچھ اچھا کھیل کیا اور کچھ برا بھی کھیل کیا۔ مجھے تو پاکستانی ٹیم کے اس کھیل کی بڑی تکلیف ہے کہ کل کی ایک کھیلنے والی جی افغانستان کی ٹیم اس کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ اس کا مطلب کہ ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی خرابی تھی۔ ہمارے ہاں تو کرکٹ میں بے پناہ سیاست ہے، سیاسی سفارشات پہ لوگوں کی چناؤ ہوتا ہے، سیاسی سفارشات پہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہوگا اس کی مناپلی ہوتی ہے، کسی کھلاڑی کو باہر نکال دیا جاتا ہے، کسی کو انجری شو کر دی جاتی ہے۔ بہرحال ہماری ٹیم میں جو توڑ پھوڑ کی گئی وہ بھی ایک وجوہات ہیں ہماری شکست کی۔ ابھی تو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے ہماری ہر سطح پر، نئے لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے اور دوبارہ ٹیم کی ری یونین کی جا رہی ہے۔ ہمارے لوگ بھی آپ پر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کرکٹ کے لیے کروڑوں روپیہ دیتے ہیں۔ کاش کہ یہ کرکٹ کھیلنے والے لوگ اپنے پاس اپنے ملک کی عزت کا بھی خیال رکھیں، کہیں بھی کوئی کمپرومائز نہ کریں، کہیں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے پاکستان کی بےعزتی ہو۔ انڈر ہینڈ کہیں سے پیسے لے کر آپ آؤٹ نہ ہو جائیں۔ آپ ایسا کھیل کھیلیں جس سے پاکستان کے وقار کو میں اضافہ ہو۔ لیکن ہوتا یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک کالی بھیڑوں کی ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے، جنہوں نے کرکٹ کے نام پر پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ کرکٹ کے لیے کرکٹ میں پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے وقار پر دھبا لگایا۔ پاکستان کو اگر کہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے، کوئی لوگ کرکٹ کے قابل نہیں ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، کرکٹ میں کھیلنے کا یہ رواج ختم ہونا چاہیے۔ میرٹ کو سامنے لانا چاہیے۔ یہاں لوگوں نے کمپنیاں، اپنی ذاتی کمپنیاں، لمیٹڈ کمپنیاں بنا لی ہیں کہ باپ کھیلتا رہا تو اس کے بعد اس کا بیٹا ہی کھیلے گا، یہاں پر کسی اور کو نہیں ہو۔ کرکٹ تباہ اس وقت ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں اسکواش کا کھیل بھی تباہ ہوا، ہمارے یہاں ہاکی بھی تباہ اس لیے ہوئی کہ ہم نے اس میں مخصوص لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش کی، میرٹ پہ لوگ باہر بیٹھے رہے۔ کاش پاکستان کے لوگ، یہ ذمہ دارانہ لوگ جو ہیں، پاکستان کی کھیل کو سیاست سے الگ کر دیں، میرٹ پہ لوگوں کے فیصلے کریں۔ شکریہ۔